فنگر پرنٹ کی ٹیم آئی تھی ہمارے پاس PFSA کی, وہ ہم نے پھر اپنے ریکارڈ سے چیک کرایا, نادرا سے چیک کرایا, تو ہمارے پاس پھر وہ اس میں سکسیزفل رزلٹ آیا, ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد سے جی ہم پھر ان کے گھر گئے, ان کے گھر والوں سے ملے, ان سے پوچھا وہ کب آخری بار آئیں. اس کے بعد سے پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی, تو پھر ہم اپنے نتیجے تک پہنچے. لیکن وہ بہت بڑی ایفرٹ ہے, لیکن یہ در حقیقت اس کے پیچھے کار فرما عوامل کیا تھے کہ مرڈر ہی کر دیا؟ جیسے کہ صاحب نے آپ کو بتایا, فی الحال تو 2 پہلو سامنے آ رہے ہیں. قاتلہ کا جو ایک موضوع ہے, جو ان کا موقف ہے, وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ یہ تعلقات تھے, پھر وہ مجھے بلیک میل کرتے رہے. پولیس کے لیے پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے جس کی ایج 55 سے 60 کے درمیان ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایگزیکٹلی ہے کون. اور کچھ ٹائم بعد ہمیں یہ فنگر پرنٹس کے تھرو یہ پتہ لگا کہ یہ محمد اشرف ول محمد فضل ہیں. عابد مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے, اور یہ غازی روڈ کے پاس ان کا چھوٹا سا پراپرٹی ڈیلر کا کام یہ کرتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو کرائے کے مکان دلوانے میں ان کا بیسک کام ہے. جو مقتول محمد اشرف کو بلانے کے بعد نیند کی گولیاں اس کو کھلانے کے بعد اس کا قتل کیا تھرو سفوکیشن. اور باڈی ڈسپوز انہوں نے اپنے 2 ساتھی جن کے نام ہیں ساجد ول محمد غنی, عوامی کالونی سے ان کا تعلق ہے, اور اویس ساجد کا بھانجا, ان کی ایج ہے 32 سال. چونکہ ماموں بھانجا ہے لیکن ایج ڈفرینس کم ہے. یہ نسیمہ بی بی کے ساتھ مل کے انہوں نے باڈی ڈسپوز کرنے کی کوشش کی, ان سے ڈسپوز نہیں ہو سکا, اور انہوں نے موقع پہ پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں, اور مقصد ہے آج آپ لوگوں کو ایک بلائنڈ مرڈر ہوا جو تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں 23 تاریخ کو, اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ انفارمیشن بتانی ہے. بیسکلی ہوا یہ کہ 23 تاریخ کی صبح 5 بجے کے قریب ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے, جس میں ایک راہگیر کی طرف سے یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ بوری بند لاش ہے آدھی جلی ہوئی, اور اس پہ فوراً پولیس کوٹ لکھپت کی SHO SDPO موقع پہ پہنچتے ہیں. وہاں پہ PFSA کو بلایا جاتا ہے. جب ایگزامن کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو لاش ہے اس میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, سر پہ ایک چوٹ ہے, اور ان آئیڈینٹیفائڈ اس میں کوئی ہمیں ڈاکومنٹس نہیں ملتے. جو فورنزکس کی کارروائی ہے اور موقع کی جو ہماری SOP ہے, اس کے تحت ہم نے فنگر پرنٹس لینے کے بعد اس کو ہاسپٹل ہم نے شفٹ کر لیا. اور پولیس کے لیے پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے جس کی ایج 55 سے 60 کے درمیان ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایگزیکٹلی ہے کون. اور کچھ ٹائم بعد ہمیں یہ فنگر پرنٹس کے تھرو یہ پتہ لگا کہ یہ محمد اشرف ول محمد فضل ہیں. عابد مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے, اور یہ غازی روڈ کے پاس ان کا چھوٹا سا پراپرٹی ڈیلر کا کام یہ کرتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو کرائے کے مکان دلوانے میں ان کا بیسک کام ہے. اور اس کے بعد ہم نے CCTV فوٹیجز دیکھنے کے لیے مختلف ٹیمیں بنائیں, ہیومن انٹیلیجنس ہم نے ایکٹیو کر دی, اور اس کے علاوہ جو اس کے قریبی تعلقات کے لوگ ہیں, فیملی ہے, ورک پلیس میں اس کے لوگ ہیں, ان کے انٹرویوز کیے. اور قلیل ٹائم میں 24 گھنٹے کے اندر 36 گھنٹے کے اندر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس پورے جو قتل کے پیچھے مرکزی ملزمہ ایک خاتون ہے نسیمہ بی بی, اور اس کے ساتھ 2 اور مرد ہیں جنہوں نے اس چیز میں اسسٹ کیا. جب ہماری ٹیم ان کو اریسٹ کر لیتی ہے, ان کی انٹروگیشن کرتی ہے, تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نسیمہ بی بی جو جہاں پہ لاش ملی تھی بٹی کالونی, اسی کے آس پاس اس کا گھر ہے. اور جمعے کی رات کو جو 22 تاریخ بنتی ہے, اس میں انہوں نے جو مقتول محمد اشرف کو بلانے کے بعد نیند کی گولیاں اس کو کھلانے کے بعد اس کا قتل کیا تھرو سفوکیشن. اور باڈی ڈسپوز انہوں نے اپنے 2 ساتھی جن کے نام ہیں ساجد
ولد محمد غنی عوامی کالونی سے ان کا تعلق ہے، اور اویس ساجد کا بانجا، ان کی ایج ہے 32 سال، چونکہ ماموں بانجا ہے لیکن ایج ڈفرینس کم ہے. یہ نسیمہ بی بی کے ساتھ مل کے انہوں نے باڈی ڈسپوز کرنے کی کوشش کی، ان سے ڈسپوز نہیں ہو سکا اور انہوں نے موقع پہ پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی. جب مزید ہم نے اس کی تحقیقات کی تو وجوہات جو موٹیو ہیں قتل کے، وہ دو پہلو اس میں سامنے آئے. جو نسیمہ بی بی جو مرکزی کردار ہے اس کا مرڈر کے پیچھے، ان کا موقف ہے کہ محمد اشرف کے ساتھ ان کا تعلق 2 سال پہلے بنا. نسیمہ بی بی کو کرائے کا مکان دلوانے میں ان کا کردار تھا پراپرٹی ڈیلر کے حیثیت سے، ان کے پھر تعلقات بنے، اور جو محمد اشرف نے بقول قاتل کے کہ ان کی ناجائز تعلقات کی ویڈیوز بنائی اور اس پہ بلیک میل کرتا تھا. دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد اشرف اور اس کا چونکہ ناجائز تعلق تھا تو کچھ رقم محمد اشرف جو مقتول ہے اس کی قاتل کی طرف ہے. یہ دونوں پہلو ابھی سر دست ہمارے سامنے آئے ہیں، تینوں ملزمان پولیس ریمانڈ کے اندر ہیں اور یہ دونوں پہلو سے موٹیو کی مزید تفتیش جاری ہے. تھینک یو. اچھا، اس میں سب سے پہلے جو کوشچن ہے، اس مقتول کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ان کا کوئی سامنے آیا ہے مقتول جی کیوں مارا گیا ہے یا ان کی کیا؟ مقتول عرصے دراز سے اپنی جو قریبی فیملی ہے اس سے دور ہے. اس کی جو سر دست ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 2 شادیاں تھیں، ان سے سپریشن ہو چکی ہے. بھائیوں کے پاس تعلق تھا لیکن ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کہاں کام کرتا ہے، کیا اس کا کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. ایسا یہ بات ہے کہ اس کیس کے اندر کیونکہ یہ قاتلہ جو ہے وہ بھی میرڈ ہے؟ جی، قاتلہ بھی میرڈ ہے. ان کے ہسبینڈ فیصل آباد سے تعلق ہے اور اسلام آباد میں وہ جاب کرتے ہیں یہاں کے لیے. بچے کتنے ہیں اس کے ملزمان؟ 4 بچے ہیں. ایک بیٹی بھی ان کی ایک بیٹی ہے. دیکھیں جو موٹیو ہے، ابھی جو ثبوت ہمارے پاس ہیں، ایویڈنس ہیں، اس پہ کلیئر کٹ ہے کہ جو قتل کی پلاننگ ہفتہ پہلے ملزمان ہے یہ نسیمہ بی بی انہوں نے کی. اس کے ساتھ دینے میں ساجد اور اویس کا ساتھ تھا. اور موٹیو اور جو ایویڈنس ہمیں ملے ہیں irrefutable ایویڈنس ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قتل کی پلاننگ اور قتل کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. موٹیو کے اوپر ہم ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے، انویسٹیگیشن کا پروسیس اس میں چل رہا ہے. صاحب، یہ ڈومیسٹک اسٹیبلش کرائم کی ریشو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کرائم ہو جاتا ہے، کرائم کو چیز بھی کر لیا جاتا ہے اور پھر ملزمان پکڑ لیے بھی جاتے ہیں. یہ ایک اچھی کوشش ہے، لیکن یہ کرائم ہونے سے پہلے اس کو روکنے کے لیے کوئی پولیس نے کاؤنسلنگ کا نیٹ ورک شروع کیا ہے یا پھر وہی پرانا سسٹم؟ جی دیکھیں، سسٹم میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. امپرومنٹ ہم کر رہے ہیں، دونوں سائڈ پہ کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا جو امیجیٹ ہماری جاب کا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کرائم آتا ہے اس کو فل فور رجسٹریشن ہم کریں اور اس کی ہم انویسٹیگیشن کریں. دوسری سائڈ ہے اس کی اویئرنیس والی سائڈ. اویئرنیس والی سائڈ پہ ہم گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اویئرنیس سیشن بھی چل رہے ہیں، میڈیا کیمپینز بھی چل رہی ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اس کو مزید تیز کیا جا سکتا ہے. ایسا یہ بلائنڈ مرڈر تھا تو پولیس کو کہاں پہ شک ہوا کہ یہ ملزمان جو ہے اسی نے ہی اس بندے کو جو ہے وہ قتل کیا؟ کہاں سے جو ہے وہ کیس آپ کے پاس آیا؟ کیسے آپ کو اس کے اوپر شک گزرا اور پھر اس کی گرفتاری کا پتہ چلا؟ کیا اس سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی تھی اس ہینیس کرائم کے دوران جسے پولیس نے پکڑا یا پھر وہ انفارمر تھا جس نے آپ کو بتا دیا؟ جی، اس میں مختلف اینگلز ہم نے جب ٹریسنگ کے لیے ہم نکلے، مختلف ہماری ٹیمز بنی. کچھ ہماری ٹیکنیکل سائٹ پہ کام کر رہی تھی، کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو کام کر رہی تھی اور کچھ نے جو ہمیں انفارمیشن قریبی ساتھیوں سے ملی. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی ساری ٹیم کا. ایک پیس ہمیں ملا سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے، جو فوٹیج ہے ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا. ہماری جو ٹیم ہے چوکی چندرائی والی، انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے اس کی فوٹیج نکالی. اس پہ ہم نے یہ اسٹیبلش ہوا کہ اویس اور ساجد موٹر سائیکل پہ ایک بورا لے کے نکل رہے ہیں اس وقوعے سے تھوڑا سا پہلے، ٹھیک ہے، اور ایک خاتون ان کا پیچھا کر رہی ہے. اور یہ چیز تھی. پھر کچھ ٹیکنیکل سی ڈی آر انالیسس سے چیزیں سامنے آئیں، کچھ لوکل انفارمیشن سے چیزیں سامنے آئیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ
جو قاتل ہے ان کا طریقہ واردات کیا تھا, انہوں نے کب پلان کیا, اور اریسٹ ہونے کے بعد پھر چیزیں واضح ہوئی. سر ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ جو قاتل ہے خاتون, اس کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن میں تھا, اس کی بیٹی کے ساتھ بھی شاید, تو اس کے کوئی ثبوت ملے ہیں. دوسرا ابھی آپ نے بتایا کہ دوسرا پہلے یہ نظر آ رہا ہے کہ فائنینشیل کوئی کا آپس میں لین دین تھا مقتول کا جو ملزم پارٹی کے ساتھ, اس کے کچھ ایویڈنس ملے ہوں اس سارے انویسٹیگیشن کے دوران؟ جی, حتمی رائے میں اس لیے ایوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ تفتیش چل رہی ہے. دونوں پہلو جو دونوں موٹیوز بن رہے ہیں, دونوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایکولی ایویڈنس موجود ہیں. ویڈیو یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ قاتل اور مقتول کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے عرصے دراز 2 سال سے, اور جو بیٹی کا آپ نے ذکر کیا وہ تفتیش کے بعد ہی چیزیں کچھ واضح ہوں گی. اسی میں ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا, میں سوری فار انٹرویو, کہ جو ملزم پارٹی ہے انہوں نے کسی بھی تینوں ملزمان میں سے کسی نے کنفیس کیا ہے کہ ہاں دے آر انوالوڈ ان دس پرٹیکولر ایکسرسائز؟ جی جی بالکل. موٹیو کی جو بات ہے وہ ابھی اسٹیبلش ہونی ہے, بٹ پریپریشن آف مرڈر اور ایگزیکیوشن آف مرڈر یہ کنفیس کیا ہے انہوں نے, اور جو لیگل پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے, اس میں ہمارے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. میرا نام یاسر شمون خان ہے. جرم کی داستانیں جتنی مرضی طویل کیوں نہ ہوں, بالآخر پنجاب پولیس اپنی کاوشوں کے ساتھ مجرمانہ سرگرمیوں میں سرگرم ان افراد کو پکڑ لیتے ہیں. ایک بلائنڈ مرڈر کا ایشو ہے, اور اے ایس پی ماڈل ٹاؤن کشمالہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے اس کا اقوال جانتے ہیں کہ بالکل بلائنڈ ایک مرڈر تھا, اور اس کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن پولیس کی انتھک محنت نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کے اوپر ہمارے سر بھی فخر سے بلند ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کاوش ہے, یہ در حقیقت کیس کیا تھا؟ سب سے پہلے تو جی ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے, جیسے کہ ایس پی صاحب نے آپ کو انفارم کیا کہ صبح 5:30 بجے کی ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے, جس میں بتاتے ہیں کہ ایک بوری بند لاش ہے, ان آئیڈینٹیفائڈ, نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس, نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. موقع پہ پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں, ارد گرد لوگوں سے پوچھتے ہیں, لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے. سب سے پہلے جو ہمیں چیلنج تھا وہ تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کی باڈی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. بالکل جی. تو ہم نے پہلے فیشیل ریکگنیشن سے ٹرائی کیا, لیکن وہ اس سے کوئی ہمیں سکسیس نہیں ملی. پھر فنگر پرنٹ کی ٹیم آئی تھی ہمارے پاس, PFSA کی, وہ ہم نے پھر اپنے ریکارڈ سے چیک کرایا, نادرا سے چیک کرایا, تو ہمارے پاس پھر وہ اس میں سکسیزفل رزلٹ آیا اور ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد سے جی ہم پھر ان کے گھر گئے, ان کے گھر والوں سے ملے, ان سے پوچھا وہ کب آخری بار آئیں. اس کے بعد سے پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی, تو پھر ہم اپنے نتیجے تک پہنچے. لیکن وہ بہت بڑی ایفرٹ ہے, لیکن یہ در حقیقت اس کے پیچھے کار فرما عوامل کیا تھے کہ مرڈر ہی کر دیا؟ جیسے کہ اس صاحب نے آپ کو بتایا, فی الحال تو 2 پہلو سامنے آ رہے ہیں. قاتلہ کا جو ایک موضوع ہے, جو ان کا موقف ہے, وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ یہ تعلقات تھے, پھر وہ مجھے بلیک میل کرتے رہے, اور وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کی بیٹی بھی اس میں انوالو ہو گئی, اور وہ پھر ان کے لیے ایک ناقابل برداشت چیز تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب اتنا انتہا کا قدم اٹھایا. تو ان کے بقول یہ موقف ہے. ہمارے سامنے یہ بھی موقف آ رہا ہے کہ شاید پیسوں کا بھی لین دین تھا, اس وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دونوں بڑے فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو نظر آ رہے ہیں. مزید جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. کشمالہ ایک بہت اہم چیز ہے خواتین کے حوالے سے بھی اور اس تفتیش کے حوالے سے بھی. ہم نے جتنے بھی بلائنڈ مرڈرز یا آپ کے لوگوں کی کوشش یا کاوش دیکھی ہے, وہ عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو وہ بیل ان کو ہو جاتی ہے. کیا اس میں کوئی مثل مقدمہ میں سگم پایا جاتا ہے, یا پھر اس میں کوئی رعایت ہوتی ہے, یا پھر کوئی غفلت کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں؟ بس ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ جو ہم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے, تو ایویڈنس بھی اس حساب سے ہمارے پاس ہے. بالکل ہے, ہم نے ریکوریز بھی کی ہیں, ایویڈنس بھی ہم نے کلیکٹ کیا ہے, حوصلہ رکھنے والے ایویڈنس ہیں. بالکل. اس کا صفحہ مثل پہ بھی انشاءاللہ اس پہ لے کے آئیں گے, تاکہ آگے کورٹ میں جا کے کوئی ہم اس میں ایک خواتین کا فیکٹر بھی ہے شامل اس میں, اور وہ ملزمہ بھی ہیں. آپ بذات خود ایک خاتون ہیں اور ایک اچھی نشست کے اوپر بھی بیٹھی ہیں. تمام خواتین کو کیا میسج دیں گی کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے کیسے بچا جائے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, میڈیا فاسٹ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی. ہمیں جب یہ سامنے ہی بات ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوا, اور ہم سب کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ کو پتہ ہے اب تو خواتین بھی نشستوں پر بیٹھی ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم سے مسئلے ڈسکس کریں. ہمارے پاس بہت خواتین آتی ہیں, اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کسی طریقے سے بھی دادرسی ہو. میڈم CM کا بھی یہی پیغام ہوتا ہے ساری خواتین کو تو ریڈ لائن بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جس قسم کا بھی ایشو ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا پروفیشنل ہو یا پرسنل ہو, ہم اس کو حل کریں. تو ہمیں ہماری افسران کے دروازے ہمیشہ پولیس کے کھلے رہتے ہیں. یہ دوریاں عوام نے بذات خود ایک اپنے بنیادی ڈر خوف کی وجہ سے بنائے رکھی ہوتی ہیں. اب نہ وہ
کے دور کی پولیس ہے، بلکہ اب 2026 ہے، بلکہ اس سے بھی پرانی پولیس اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، سسٹمائز ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے افسران آ چکے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، لیکن ملت کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ افسران کے پاس آئیں، ان سے اپنے گھریلو مسئلے ڈسکس کریں، کسی بڑی واردات سے بچیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے اور پھر ملزمان پکڑے جاتے ہیں۔ بولتا کالم ود یاسر شمون کے ساتھ میں یاسر شمون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن اسد علی موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے جرم کرنے والے گروہ کو پکڑا ہے جس نے مرڈر کیا ہے، یعنی کہ ایک انسان کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیا ہے۔ یہ بڑا مشکل بلائنڈ مرڈر کیس تھا، اور جب یہ بوری بند لاش ملی تو تب کیا مگوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ شاید پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہے، لیکن در حقیقت یہ کیس نہ صرف سالو ہوا بلکہ سارے ملزمان بھی پکڑے گئے۔ سب سے پہلے آپ کو کانگریٹس، بہت بڑا کام تھا آپ کا۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا جی 23 مئی کو ہمیں 15 کی کال ملتی ہے ارلی مارننگ 5 بجے جی سر کہ ایک بوری بند لاش ہے، آدھی جلی ہوئی ہے، اور فل فور پولیس نے رسپانس کیا اور موقع پہ ایس ایچ او کوٹ لکھپت، اے ایس پی ماڈل ٹاؤن موقع پہ پہنچے۔ جو ہماری ایس او پیز کے تحت چیزیں کلیکشن ہوئی ایویڈنس کی، اس کے بعد باڈی کو مارچری میں شفٹ کیا گیا۔ اور چونکہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا، ڈیڈ باڈی تھی، اس کی آئیڈینٹی ہمارے پاس نہیں تھی، اور جس طریقے پیچیدگیاں یہیں سے شروع جی اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، آدھی جلی ہوئی تھی، تو ہمارے لیے ایک بڑا ٹاسک تھا، چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ تو فل فور ہم نے ملٹیپل ٹیمز بنائی، ملٹیپل اینگلز پہ کام ہوا، ٹیکنالوجی والی سائڈ ہم نے دیکھی، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز، ہیومن انٹیلیجنس، سسپیکٹس کو انٹروگیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز نیرو ڈاؤن کی، تو ہمیں پتہ لگا کہ جو خاتون مرکزی ملزمہ ہیں اس کا ساتھ دینے میں ایک مرد ہے جس کا نام ساجد ہے، اور اس کا ایک بانجا وہ ہے اویس۔ ان تینوں نے مل کے یہ ہفتہ پہلے پلان کیا تھا۔ پلان کرنے کے بعد جمعے اور ہفتے کی رات انہوں نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جی۔ اور اس کے بعد ہم نے بیر منیمم جو ٹائم ہے 36 آورس کے اندر ان کو نہ صرف ٹریس کیا بلائنڈ مرڈر کو، بٹ وہ تینوں جو ملزم ہیں ان کو ہم نے گرفتار بھی کیا۔ یعنی کہ جدید ٹیکنالوجیز کا مکمل استعمال اور ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا انیشیٹو جو آپ کے ذہن میں ہو، جو اپنے انویسٹیگیشن میں پرکھا ہو کہ کن چیزوں کی وجہ سے یہ طول پکڑ جاتے ہیں اور یہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں؟ جی اس میں چونکہ یہ ذاتی نوعیت کا ریونج ہے اور دو پرسنس کا آپس کا تعلق ہے، تو اس پہ پولیس اویئرنیس کیمپینس چلا رہی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں دو موٹیوز ہیں، دونوں موٹیوز کے حوالے سے ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز انڈیکیشن ہوتی ہے تو ہم نے فل فور قانونی کارروائی کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کیس میں جو دونوں موٹیوز ہیں اس کے حوالے سے پولیس کے پاس پرائر کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ پرسنل ریلیشن شپ کے علاوہ کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں؟ جی پرسنل ریلیشن شپ بھی تھا، لین دین بھی ہے، ایلیجڈلی ہے، اس میں کوئی ثبوت ہے، وہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی چیز کنفرم ہو۔ اس طرح کے مقدمے کی تفتیش کو دیکھنے کے بعد ناظرین ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ان لیگل ایکٹیویٹی یا اس کی بنا کے اوپر بننے والا تعلق جو ہے وہ مزید جرائم کرواتا ہے، اور جب جرم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پولیس کی گرفت میں بالآخر آ ہی جاتے ہیں۔